الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. مسلسل کئی جمعوں سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر خطبات کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے.
سیرت طیبہ کا سب سے اہم ترین موضوع ہے حب رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت طیبہ کا سب سے اہم موضوع ہے، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر روشنی ڈالوں گا، حب رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ضمن میں ان اصحاب رسول کا تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے صحیح معنی میں حب رسول اور اطاعت رسول کو اپنایا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کتنا واضح ارشاد آپ کا موجود ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اہل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ آج یہ صرف ارشاد ہی آپ کا موجود ہے، عملی جامہ پہنانے والے خال خال لوگ باقی رہ گئے ہیں جو اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو میں اپنے نفس میں اپنے آپ کو مومن کہتا پھروں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب قبر میں جانا ہے تو پھر صرف اور صرف مجھے اپنا ایمان ہی کام آئے گا، کسی کی عقیدت، کسی کا مرید ہونا، کسی کے ہاتھ چومنا، کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ نہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہاں قبر میں اگر کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا۔ اور امام الانبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے اس مٹی کے اندر سے پھول چنے، پھول، اور ان پھولوں کو چن کے آپ کا ساتھی بنا دیا ہے، جنہیں صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ایمان کی قدر و منزلت کو کیسے پہچانا اور حب رسول اور اطاعت رسول ان کے اندر کس درجے کا پایا جاتا تھا، اور میرے اندر حب رسول اور اطاعت رسول کے نعرے کتنے ہیں، اور عملی طور پر میرے اندر حب رسول اور اطاعت رسول کتنا پایا جاتا ہے، یہ ہم سب نے مجھ سمیت اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ کل ہمیں قبر کے اندر
ندامت کا سامنا کرنا پڑ جائے اور وہ ندامت پھر ابد الاباد کی ندامت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی ندامت سے ہم سب کو بچائے اور اللہ رب العزت اپنی حفظ و ایمان کے اندر رکھے۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الفاظ پر ذرا غور کرنا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ آج اس ماحول اور معاشرے کے اندر ہمیں امام الانبیاء کی کتنی سنتوں پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی نا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج اتنا پرفتن دور ہے، اتنا پرفتن وقت ہے کہ اس پرفتن دور اور وقت کے متعلق امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک اتنا فتنے کا وقت آئے گا، اس وقت میرا کوئی امتی میری سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا نا، اللہ اسے 100 شہداء کا ثواب عطا فرمائیں گے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج وہ وقت ہے، اس سے زیادہ اور کیا پرفتن وقت ہوگا، اس سے زیادہ اور کون سا وقت ہوگا جس وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ آج کتنی بے وفائی کر رہے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، اور میرے نعرے دیکھیں، محبت رسول اور عشق کے رسول کے میرے نعرے دیکھیں، میرے کام دیکھیں، میرا عمل دیکھیں، اور میرا دین کی دھجیاں اڑانا دیکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے وہ حب رسول اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوا وہ شخص اچھا لگتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپناتا ہو، جو سنت کو سمجھتا ہو اور جو سنت پر عمل کرتا ہو، وہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ حب رسول اور اطاعت رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ بندہ کیا اچھا لگتا ہے، حب رسول اور اطاعت رسول کا نعرہ لگا رہا ہے لیکن سنت کا اسے دور تک بھی نہیں پتہ ہے، دین کا اسے دور تک بھی نہیں پتہ ہے، شریعت کا اسے دور تک بھی نہیں پتہ ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو حب رسول اور اطاعت رسول کا دعوے دار سمجھتا ہے، تو وہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حب رسول اور اطاعت رسول ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، پھر اس طریقے کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یقین جانیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں ایمان کی چنگاری سلگتی رہے، ایمان کی چنگاری جلتی رہے، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا،
پھر ہمیں پتہ چلے گا سنت کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، سنت کی قدر کیا ہوتی ہے، اور صحابہ کرام نے سنت کی قدر کیسے کی۔ پھر صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا کہ انہیں کس درجے تک حب رسول ہے اور انہیں کس درجے تک اطاعت رسول ہے۔ امام الانبیاء بیت اللہ کے قریب لوگوں کو اپنی رسالت کا مقصد وہ سمجھا رہے تھے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا مقصد ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ سارے انبیاء کا سبق رہا ہے، اور سارے انبیاء نے صرف اور صرف اس جملے کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اور یہ اللہ کا سب سے خوبصورت اور حسین طبقہ ہے انبیاء کا۔ لیکن اللہ کے انبیاء نے اس طبقے کے لیے، اس کلمے کے لیے بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر امام الانبیاء آئے، آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر الہ کلمت اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے بھی قریش مکہ سے کہا، سرداران مکہ سے کہا، یہ کلمہ ہے، اس کو قبول کیجئے، دعوت دینے لگے۔ روایات کے اندر آتا ہے قریش مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ اپنی طرف سے مار کے چلے گئے تھے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ گھر والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے کر گئے نا، تو 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آیا، اور لوگ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار۔ اب یہ مشورہ کر رہے ہیں ہم نے قریش مکہ سے بدلہ لینا ہے، بس یہ ہوش کے اندر آ جائیں۔ اور جب ہوش کے اندر آئے نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر پہلا جملہ یہ تھا کہ میرے یار کا کیا حال ہے، امام الانبیاء کا کیا حال ہے۔ ابھی مسلمان باقی نہیں ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے، ماں بوڑھی پاس ہے، بوڑھا والد پاس ہے، برادری والے اٹھ کے چلے گئے ہیں کہ ہوش آئی ہے تو پھر کوئی بات جس کے لیے مار کھائیے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے نا، تو ماں نے پھر ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ یہ فاطمہ بنت خطاب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو جب ان کی والدہ ان کے پاس گئی کہ پوچھوں امام الانبیاء کے متعلق، وہ کدھر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ام جمیل کہنے لگی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں خود چل کے ذرا ان کی تیمارداری بھی کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ وہ آئیں چل کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں انہوں نے یہ جملے کہے، سالم صحیح، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن بہت کوشش کی گھر والوں نے، 3 دن کے بعد منہ کے اندر کوئی دودھ کا قطرہ، کوئی پانی کا قطرہ ڈال دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، فرمایا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب تک یہ نگاہیں امام الانبیاء پر نہیں نہ پڑیں گی اس وقت تک اس حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے۔ یہ حلق کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا ہے، یہ حب رسول ہے، یہ اطاعت رسول ہے۔ اور جب والدہ سمجھ گئی اور فاطمہ بنت خطاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے فرمایا کہ جانے دو، 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وجود کتنا زخمی ہوگا کہ 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ 2 آدمیوں کے سہارے سے اس ٹھکانے پر لے کر گئے جہاں امام الانبیاء تھے، جاتے ہی قدموں میں گر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
کہ اس حالت کے اندر بھی ان کی یہ محبت اور اطاعت دیکھ کر اللہ اکبر، تو صحابہ کرام کے اندر حب رسول اور اطاعت رسول کس درجے کا پایا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ہجرت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مدینہ میں آئے، بالکل ابتدائی زمانہ ہے، گھر سے باہر نکلے، انہیں پتہ چلا کہ امام الانبیاء کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، اور آپ کا فاقہ اختیاری ہوتا تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا کئی دنوں سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے باہر ایک یہودی کے باغ کی طرف چل پڑا، میں ایک باغ میں پہنچا تو وہاں باغ کا مالک تھا، تو میں نے اسے کہا مزدوری کے لیے کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، یہ ہے کہ یہ ڈول نکالو کنویں سے اور میرے باغ کو پانی دے دو۔ وہ ڈول بھی کوئی آج کی طرح تو نہیں تھے، 3-3 4-4 من کا ڈول ہوتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں سردیوں کی راتیں تھی، میں نے 17 ڈول نکالے۔ اس نے کہا ایک ڈول پر ایک کھجور ملے گی، ایک ڈول پر ایک کھجور ملے گی۔ کہتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالے اور مالک نے مجھے 17 کھجوریں دی، میں نے ان کو پوٹلی میں ڈالا اور میں مسجد نبی کے صحن میں آیا، سحری کا وقت تھا، سردی تھی، تو میں اپنے سینے سے لگا کے مسجد نبی کے صحن کے اندر ہی مٹی میں لیٹ گیا۔ صبح جب نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے جب مجھے دیکھا نا تو اس وقت ایک جملہ کہا یا ابا تراب۔ اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہوگی ابو تراب، کہتے ہیں یا ابا تراب۔ کہتے ہیں پھر میں اٹھا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی ہدیہ ہے میری طرف سے، قبول کیجئے۔ یہ کس قدر حب رسول ہے اور اطاعت رسول ہے، یہ آپ کی رسالت کا سب سے اہم اور سب سے بڑا موضوع ہے۔ حب رسول اور اطاعت رسول، جس انسان نے، جس مومن نے دنیا میں آنے کے بعد حب رسول اور اطاعت رسول کو سمجھ لیا اور پھر اس پر عمل کر لیا، وہ بندہ موت کے ساتھ ہی کامیاب ہے۔ لیکن اگر اللہ اکبر حب رسول سن 6 ہجری ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں عمرے کی نیت سے۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، مشرکین مکہ نے اجازت نہ دی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد اور سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ حضرت عثمان کے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان کے مکہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس رات کو رہے۔ صبح انہوں نے کہا کہ میری مکہ والوں کے ساتھ میٹنگ کروا دیں، کچھ مذاکرات کروا دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، چچا کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح مذاکرات کروا دوں گا۔ صبح جب نکلنے لگے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تہبند تھا وہ پنڈلی تک تھا، تو اہل مکہ متکبرین ہمیشہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، کم تر نگاہوں سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کے چچا کے بیٹے نے کہا آپ جانتے ہو کہ اس چیز کو اہل مکہ غلط سمجھتے ہیں، آپ کا تہبند پنڈلی تک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا سنو، یہ عمل تو میں نے امام الانبیاء کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میرا بھی یہ عمل ہے۔ اس نے کہا نا مذاکرات نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا وہ مذاکرات کریں یا نہ کریں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، لیکن یہ میں نہیں کروں گا۔ وہ حیران
پریشان ہو گیا، اس لیے کہ مکہ کے جتنے بھی بڑے مالدار تھے نا، وہ مال میں حضرت عثمان سے پیچھے ہی تھے، حضرت عثمان سے آگے نہیں تھے۔ مال میں، پیسے میں، دولت میں اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا کیا تھا، اور مکے والوں کے پاس بھی تھوڑا مال نہیں تھا۔ یہ وہی مکے والے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی کہ آپ لا الہ الا اللہ میں ذرا لچک اختیار کریں، آپ کو اتنی دولت دے دی جائے گی کہ آپ کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ تو لیکن وہ لوگ بھی مال میں حضرت عثمان کے پیچھے تھے، مال میں آگے نہیں تھے۔ پھر جب مذاکرات ہوئے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اجازت نہیں دینی ہے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان سے کہنے لگے آپ بیت اللہ کا طواف کریں۔ حضرت عثمان نے بیت اللہ کو دیکھا، پھر انہوں نے دیکھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا بیت اللہ کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی طواف نہ کرے، عثمان طواف کرنے لگ جائے بیت اللہ کا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ بغیر طواف کیے وہاں سے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حب رسول ہے، یہ اطاعت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اور کس قدر آپ کی اطاعت تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی ان کے بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، آتے تھے اچانک مسجد نبی میں آتے، جب مغموم ہوتے، غمزدہ ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے فرماتے ہیں سارے غم بھی دور ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک دن میرے دل کے اندر یہ بات آئی، بچوں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب میں مر جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، اگر میں جنت میں چلا گیا تو مجھے جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی تو اس جنت کا کیا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں اس قدر غم کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، میرے چہرے کو دیکھا، پھر میرے چہرے پر غم کو دیکھا، پھر کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنا سارا سوال دہرایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپ ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں خاموش نہیں ہوئے، اللہ نے خاموش کروا دیا کہ میرے نبی آج میں تیرے یاروں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جبرائیل کو قرآن دے کے بھیجتا ہوں تاکہ قیامت کی صبح تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تیرے صحبت میں بیٹھنے والے تیرے یاروں کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب خاموش ہو گئے نا، اسی وقت قرآن حضرت جبرائیل لے کر آئے، اور قرآن کی یہی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس یہ لوگ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا کتنا اچھا ساتھ ہے ان لوگوں کا، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کتنا اچھا ساتھ ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے اللہ ان کا ساتھ عطا کر دے، ان کی صحبت عطا کر دے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی اللہ رب العزت جاننے والا۔ اس آیت کا شان نزول ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنے یار کو تسلی دیجئے کہ حب رسول اور اطاعت رسول جس کے اندر بھی ہوگی قیامت تک، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے
اس کا جو مقام بھی ہوگا اللہ رب العزت نوعیت کیا ہوگی، اللہ ہر وقت امام الانبیاء کے دیدار سے اسے منور فرمائیں گے. وہ امام الانبیاء کا جب چاہے گا اللہ اسے دیدار کروا دیں گے. اللہ اکبر. یہ حب رسول ہے، یہ اطاعت رسول ہے. سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. 2 قبیلے ہیں، ایک کا نام تھا ازل اور ایک کا نام تھا قارا. اس کے 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ معلم چاہیے جو انہیں تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو بھیجا ان کے ساتھ، لیکن وہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی. یہ اصل میں مشرکین لوگ تھے لیکن جھوٹ بولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کرام کو بھیجا اور ان میں بڑے بڑے مقام والے صحابہ ہیں. حضرت حبیب بن عدی تھے اور حضرت عاصم بن ثابت تھے اور حضرت زید ابن دسنا. یہ بڑے بڑے صحابہ تھے. 6 صحابہ کرام کو بھیجا. تھوڑا سا آگے گئے نا تو 250 مشرکین اسلحہ سے لیس انہوں نے ان کا گھیراؤ کیا. ان صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرنا بلکہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ کرتے کرتے 4 صحابہ کرام شہید ہو گئے. ان میں 2 صحابہ کرام کو انہوں نے زندہ گرفتار کر لیا. ایک حبیب ابن عدی تھے اور دوسرے زید ابن دسنا تھے. ایک مشرک تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا صفوان ابن امیہ. یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا جو بدر کے اندر قتل ہو گیا تھا. اس نے زید ابن دسنا کو 50 اونٹوں کے بدلے خرید لیا. 50 اونٹوں کے بدلے کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے امیہ بن خلف کا. تو اس نے اپنے غلام کو دے کے اسے حرم میں بھیجا اور صبح کو اس نے کہا حرم سے باہر، چونکہ حرم کا احترام تو وہ بھی کرتے تھے، حرم سے باہر اسے میں نے قتل کرنا ہے، اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے. تو لوگوں کو اکٹھا کیا تو صفوان ابن امیہ یہ زید ابن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے والد سے بڑی محبت تھی، لیکن اگر تو یہاں یہ کہہ دینا کہ میں امام الانبیاء کے متعلق کہا کہ میں ان کا دین چھوڑتا ہوں تو مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، میں تجھے بھی چھوڑ دوں گا، میں تجھے بھی چھوڑ دوں گا. تو زید ابن دسنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ صفوان ابن امیہ، یہ زندگی کی قدر تمہارے ہاں ہے، ہمارے ہاں زندگی کی قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ایمان کی قدر ہے. یہ تمہارے ہاں دنیا کے معمولی سی ٹکوں کے لیے زندگی کو بچا لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں زندگی کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے، ہمارے ہاں تو ایمان قیمت رکھتا ہے. بڑی جرت کے ساتھ اس نے کہا جو تو کرنا چاہتا ہے کر، یہ نہ دیکھ کہ میں دین چھوڑ دوں گا. ایک سردار باہر سے آیا تو اس نے زید ابن دسنا کو کہا کہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنے بچوں میں ہوتا اور تیری جگہ امام الانبیاء کے متعلق کہا کہ وہ ہوتے، یہ پسند کرتا ہے؟ زید ابن دسنا نے اس کے منہ پر تھوک دیا. زید ابن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں میں ہوتا وہ یہاں ہوتے؟ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ جہاں ہیں انہیں وہاں ایک کانٹا بھی چپ جائے. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر گزرو. انہیں قتل کر دیا گیا. انہوں نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا پر ایمان کا سودا نہیں کیا. ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ حب رسول، اطاعت رسول، عشق رسول کے نعرے ہیں. نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، نماز کا ترجمہ آتا نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے، حقوق اللہ کا پتہ نہیں ہے، حقوق العباد کا پتہ نہیں ہے، اور ہم اطاعت رسول اور اس کے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں.
اطاعت رسول اور حب رسول اللہ اکبر کن لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کیسے لوگ تھے یہ، خدا باعث شاہد ہے اللہ رب العزت نے زمین سے کیسے پھول اکٹھے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکٹھے کر دیے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں کہ چھوٹے سے تھے کہ میری والدہ نے حلوہ بنایا، حلوہ، اور میری والدہ کہنے لگی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے آؤ۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا جابر گوشت ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت حلوہ ہے، یہ ہدیہ ہے میری والدہ نے دیا ہے، قبول کر لیا۔ تو جب حضرت جابر کہتے ہیں میں واپس آیا تو میری ماں نے، میرے بابا نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر، حضرت جابر نے جب یہ سنا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ یہ گوشت ہے، اسی وقت انہوں نے اپنی دودھ پینے والی بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا۔ سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گوشت کھانے کو کر رہی ہے، اسی وقت وہ چیز سب تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دی۔ اللہ اکبر، کیسی حب ہے اور کیسی اطاعت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ حضرت سعد ابن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا وقت ہے، تبوک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ تو جاتے وقت کچھ صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن خثیمہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس گھوڑا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ آج ایک دن اور رات کھاری رہ جاتا ہوں تو کل میں ان کو پہنچ جاؤں گا، میرا گھوڑا بڑا تیز ہے۔ کہتے ہیں ایک رات گزری، شدید گرمی کا وقت تھا، میں باہر سے اپنے گھر کی طرف آیا تو گھر میری بیوی نے بہت سارا کھانا اور بڑا ہی پرسکون ماحول، ہوادار ماحول تھا۔ میں جو ہی دروازے کی دہلیز پر پہنچا تو میں نے وہ کھانا دیکھا، وہاں کی ٹھنڈک دیکھی تو میرے ذہن میں فوراً خیال آ گیا کس قدر گرمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیف میں ہیں، پیاس میں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سب کچھ یہ خیال آنے کے ساتھ ہی دہلیز سے پیچھے آیا اور میں اپنا گھوڑا اس قدر تیزی سے دوڑا کے تبوک کی طرف گیا نا کہ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پڑاؤ کر رہے تھے۔ دور سے میرے گھوڑے کے گرد کی جو نشانی تھی جب وہ دیکھی نا، گرد اٹھتی ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے دعا کرو یہ سعد ابن خثنہ ہو۔ کہتے ہیں میں قریب پہنچا تو میں ہی تھا۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی محبت تھی، اطاعت تھی، اور کس قدر حب رسول اور اطاعت رسول کا جذبہ ان میں پایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہماری کیا صورتحال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آج تک کسی نے بتایا یا کسی نے اس کی تحقیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آمد کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اللہ کی مخلوق کو تعارف کروا دینا، لا الہ اس کا تعارف کروانا، یہ امام الانبیاء کی رسالت کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جس انسان نے لا الہ الا اللہ ان چار جملوں کو سمجھ لیا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اپنے نظریات کو مضبوط کر لیا اور وہ الہ کا معنی سمجھ گیا کہ امام الانبیاء جب الہ کا معنی سمجھاتے تھے مشرکین مکہ سیخ پا کیوں ہو جاتے تھے، وہ آپ کو تکلیف کیوں دیتے تھے،
آپ کی ان کے ساتھ کوئی جائیداد تو شریک نہیں تھی، کوئی اور چیز تو شریک نہیں تھی؟ اگر دشمنی مول لیے امام الانبیاء نے تو ان 4 جملوں کی وجہ سے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سارے انبیاء کا یہ سبق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق وہ اکیلا ہے۔ ہر ایک کی وہی سنتا ہے اور ہر ایک کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے دروازے پر یہ لکھ کے لگایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، چاہے وہ صبح پکارے، شام کو پکارے۔ لیکن یہاں دروازوں پر لکھا ہوتا ہے 4 بجے کے بعد چھٹی ہے، ہفتہ اتوار بند ہے جی، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے دروازے پر یہ لکھ کے لگایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ تو اس مقصد کو سمجھنا، جس نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو سمجھ لیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنی کے اندر اس نے محبت بھی کی اور صحیح معنی کے اندر اس نے اطاعت بھی کی۔ میرے محترم، یہ سارا قرآن ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ یہ الف لام سے لے کر والناس تک یہ جو 30 پارے ہیں، یہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا لیٹر ہے، اللہ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید کے مقصد کا پتہ ہے، قرآن مجید کی باتوں کا پتہ ہے؟ آج ساری قوم کو قرآن مجید سے دور کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جب اگر لوگوں کو قرآن کی اینک لگ گئی تو پھر ساری دکانداریاں بند ہو جاتی ہیں، پھر تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے میری آپ کو بڑی مخلصانہ یہ دعوت ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ کوشش کریں، وقت نکالیں۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، لیکن ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ کسی استاد سے پڑھ لیں کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے، انشاءاللہ ساری دنیا کے حالات آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا کو در در سے ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کے در کا سوالی بنا دینا، یہ امام الانبیاء کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن آج ہم اس مقصد کو توڑ رہے ہیں، آج ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، پھر ہم نے در در کے دھکے کھائے اور اللہ نے ہمیں در در پہ لے جا کر در در کے دروازے بھی ہم سے دستک دیے۔ لیکن جو سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ آ جاتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس نے امام الانبیاء کی آمد کے مقصد کو قبول کر لیا اور اس نے آپ کی اطاعت کی ہے اور اس نے آپ سے محبت کی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم، انتہائی درد دل کے ساتھ میری یہ استدعا ہے کہ یہ پہچانیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں اور ہمارے کام کیا ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ کسی چیز نے قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جانا، نہ دوستوں نے جانا ہے، نہ اولاد نے جانا ہے، نہ بیوی نے جانا ہے، ہر ایک نے الگ الگ جانا ہے اور اس کے عمل ہی ساتھ جائیں گے۔ اب وہ اس کے عمل کیسے ہیں؟ جس طریقے سے اس نے زندگی کے اندر عمل کیے ہیں وہی عمل اس کے قبر کے اندر جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہیں، عقیدہ درست ہے اس کا، ایک بات یاد رکھنا، جس بندے کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے نا، اس کے اعمال میں اگر کمزوری بھی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اعمال بہت اونچے ہیں لیکن اسے عقیدے کا نہیں پتہ، دنیا میں اس نے عقیدے کی اہمیت کو نہیں پہچانا، تو میرے محترم یاد رکھنا، اللہ کہتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت والے دن ترازو قائم ہی نہیں کریں گے جن کا نظریہ ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ کیسے اپنانا پڑتا ہے، اس کے لیے اصول کیا ہے،
یہ 30 پاروں کے اندر صرف اور صرف عقیدے کے اصول اللہ نے ذکر کیے ہیں، عقیدے کے اصول. تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں حب رسول نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں ہمیں اطاعت رسول نصیب فرمائے اور ہمیں اس شریعت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس شریعت کے لیے امام الانبیاء نے بہت مارے کھائی ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، بہت فاقے برداشت کیے ہیں. ہمیں اللہ اس شریعت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اپنی عملی زندگی کے اندر اس شریعت کو اپنانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.